الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده وونا لك في النبائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی نے حمد و ثنا تو بعد آمنا للہ مدینے دے تاجدار پیغمبر حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر تحفتاً ہدیتاً جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی دعائی کے خالق کائنات ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور اللہ کم الحاکمین سانو ہمیشہ اپنی وقت دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ جلال والاکرام دے پر رحمت پر حکمت کتاب لا غیب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں خودی چند آیا بمارکہ بڑی خدمت دے اندر پیش کی تھی دعائی کے خالق کائنات سچ تے حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور دیتے سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے اندر جس وقت انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا الحاکمین اس بندے دیتے اس چیز دیتے فرض ہے کہ اللہ دی طرف کے وہ نیک صالح اعمال کرنے کی کوشش کرے اللہ دے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے زندگی بسر کرنے دی کوشش کرے کیونکہ یہ جو لازمی ہے فرض نے کچھ اعمال نے جڑے فرض نے کچھ اعمال نے جڑے واجب نے کچھ اعمال نے جڑے نفل نے کچھ اعمال نے جنہاں دے مستحب ہے یعنی ایسی چیزاں جنہاں دی نیکیاں دے نال اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اپنا فضل عطا فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے خاص کرم فرمایا کہ سانو زندگی دے اندر پھر اس رمضان المبارک دائی خوشی نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ پھر زندگی دے اندر عطا فرمایا یہ رمضان دا مہینہ ایک اللہ کی طرف میں ایک بہت بڑا پیکج ہے اور اس پیکج نو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی عطا ہے ساڑھے واسطے کہ ایک سال تو بعد ساڑھے تے مہینہ سایہ کر دے اور اس سائے تھلے کون بیٹھ جائے کون کوشش کرتا ہے کہ میں اس رمضان دے مہینے دا سایہ حاصل کرا اور یہ رمضان دا مہینہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث دے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ فرمانے لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے میرے صحابہ کہ ایسا مہینہ تواڈے تے سایہ کرن والا ہے کہ جدی اللہ تبارک و تعالی نے بہت تعریف فرمائی ہے کہ اس رمضان دی بابرکت، اس رمضان دی شان اور عظمت اللہ دے قرآن دے اندر بھی ہے اور محبوب دی زبان دے اندر بھی ہے۔ تو اس مہینے دی شان اور عظمت اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے محبوب دی زبانی بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ اور اتنی شان اور عظمت والا مہینہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدا دن نو روزہ اور رات نو قیام اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دے اوپر فرض فرما دیتا ہے۔ کوئی رات نو نفلی عبادت کرے گا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، نماز تراویح ادا کرے گا اور رات نو اٹھ کے تہجد ادا کرے گا اور دن نو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس واسطے جنت واجب فرما دے گا۔ یعنی اتنا بابرکت مہینہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات دی عبادت، دن دی عبادت، فرض عبادت کے علاوہ جو نفلی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں فرض نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی نفل اور سنت جو ادا کرنے نے اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دوسرے مہینے دے فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ہونے اللہ کی طرف تسی خود اندازہ لاؤ کہ کتنا بڑا پیکج ہے کہ ہر ایک مسلمان دے اعمال دے اندر اور دی نیکی دے اندر اور دے عمل دے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اضافہ فرما دیتا ہے، 70 گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اڈی ہر نیکی جڑی دوسرے 11 مہینے دے اندر کر دے ہو، اس نیکی دے ہر اس نیکی دے بدلے اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اس نیکی دے اندر اس مہینے دے اندر زیادہ کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سنت اور نفل ادا کرے گا اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں فرض دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا، جو اس مہینے دے اندر فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا پیکج ہے اللہ کی طرف۔ تو اس پیکج نو خوش نصیب ہے مسلمان جو اس رمضان دے اس درخت دے سائے تھلے بیٹھ گیا اور یہ دے میوے انہیں کھا دے اور اس درخت دا سایہ حاصل کیتا اور اس درخت دے تھلے بیٹھ کے انہیں اپنی عاقبت، اپنی قبر، اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی آخرت اس درخت دے سائے تھلے بیٹھ کے سوار دی اور کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اے مہینہ میں صبر دا تے غمخاری دا۔ اس صبر دا مہینہ ہے، ایک دوسرے دے دکھ اور تکلیف نو ونڈن والا مہینہ ہے، ایک دوسرے دی دکھ اور تکلیف دی پہچان کرن دا مہینہ ہے، یہ اخلاق اور محبت دا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جدے اندر صبر کرنا، صبر کرن والے نو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمانے نے جنہیں صبر کیتا انہوں بے حساب اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور صبر دی شان میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ 11 مہینے انسان ہر چیز دن رات وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے وسیع کیتا ہے، جس ٹائم مردی کھائے کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی جس ٹائم مردی کھائے، دن نو کھائے، رات نو کھائے، دن رات پیے کھائے، وہ دے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ایک مہینہ جو جدا نائے رمضان المبارک،
اس مہینے کے اندر اپنی تمام نفسانی خواہشات کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس صبر دا اجر اتنا عطا فرمائے گا کہ دا اجر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی ان تمام خواہشات کو روکنا، اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا، اس مہینے کے اندر کھان پین تو صبح تو شام تک پرہیز کرنا، بس اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر کوئی پابندی نہیں رکھی، صرف صبح کو شام تک پرہیز کرنا، یہ اپنے نفسانی خواہش کو روکنا، ہر قسم کی نفسانی خواہش کو دبانا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ تمام صبر دا جو صبح تو شام تک صبر کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ادا اجر اتنا عطا فرمان دے کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جس اجر دا قرآن کی کہتا ہے جس اجر دا حساب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب، بغیر حساب تو اللہ تعالیٰ ادا اجر عطا فرمان دے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بدلہ جنت رکھا ہے، زکات کا بدلہ جنت ہے، نماز کا بدلہ جنت ہے، زکات کا بدلہ جنت ہے، خیرات کا بدلہ جنت ہے، حج کا بدلہ جنت ہے، نوافل ہر قسم کی عبادات جتنی کرو گے اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی دا بدلہ جنت رکھا ہے۔ تواڈے ہاتھ دے نال، تواڈی اکھ دے نال، تواڈی زبان دے نال، تواڈے پیر دے نال جو بھی نیکی دی طرف تواڈا جسم جائے گا او دا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، او دا صلہ جنت رکھا ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر او دا معاوضہ، او دی قیمت اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے، ہر نیکی دا معاوضہ اور بدلہ اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس جگہ تے اللہ تعالیٰ رمضان دے مہینے دا اعلان فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور یاد رکھو میرے بندیوں میں ہر عبادت دا بدلہ تواڈے واسطے جنت ہے، لیکن رمضان دا بدلہ، رمضان دی عبادت جیڑی ہے وہ مینوں تو سا خرید ہے، یعنی او دا بدلہ اللہ وے، روزے دا بدلہ اللہ وے، سارے بولو روزے دا بدلہ اللہ وے، کیونکہ جنہیں روزے رکھنے نے انہیں کہنا ہے وہ دا بدلہ اللہ وے۔ اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ ہر عبادت دا بدلہ تے میں اور رکھا ہے، لیکن روزے دی جس طرح ایک تکلیف دے عبادت ہے نا، ایک مشقت ہے، یعنی ایک مشقت ہے، صبح تو لگ کے شام تک بھوک تے پیاس برداشت کرنی اللہ دی رضا دی خاطر، تو اللہ نے کیا تیرا ایک بھوکا اور پیاسا رہنا میں کوئی چھوٹا عمل دے اندر نہیں رکھیا، جنت ایک چھوٹی ہے لیکن میری ذات بہت بڑی ہے، میری ذات ہر چیز تو بڑی ہے، جنت ہے میں بنائی لیکن ہے چھوٹی، لیکن یہ ہر چیز دا بدلہ جنت ہے، روزے دا بدلہ صاحب جنت ہے۔ تو اللہ نے خرید لیا جنہیں روزہ رکھ کے، پھر روزہ مقام کتنا ہے، جنہیں روزہ رکھ کے اللہ دی ذات کو خرید لیا، پھر روزہ کتنا، اللہ نے تو کہہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ دی ذات، اللہ دے فرمان جو نکلے اللہ دی زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیتا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، ساڈا یہ دیتے ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اللہ دے نبی نے جو فرما دیتا ہے آپ دی زبان مبارک تو جو کچھ ادا ہو چکے ہیں وہ سچ اور حق ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک غمخاری دا مہینہ ہے، یعنی اگر کوئی مجبور ہے، توڑا بھائی مسلمان غریب ہے، مجبور ہے، وہ دا کارن نہیں، وقت نہیں پاس ہوتا، صحیح کھانا نہیں، جنہیں مشروبات جنہیں کھانے تسی کھا رہے ہو اس غریب دے کار موجود نہیں ہے، اگر تسی وہ دی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں جنت وچ اجر عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا ایک اور چیز سرکار نے بیان فرمائی، اے میرے صحابہ جو رمضان دے مہینے دے اندر کسے کو روزہ کھلائے دا، رکھائے دا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے دا،
اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اور انہوں میرے حوض تو حوض کوثر دے جام پلائے گا. کتنا بڑا اعلان ہے میرے آقا علیہ السلام دا. حوض کوثر کی ایک چشمہ ہے. حوض کوثر ایک چشمہ ہے جویں دنیا جو تے آب زمزم دا چشمہ ہے دنیا ٹوٹ کے بہ جاندی اس پانی نو پین واسطے. مسلمان دی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ پانی زمزم دا پانی پیا. کیوں؟ وہ پانی دے اندر شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دے اندر شفا رکھی ہوئی ہے. تے حوض کوثر دا جو چشمہ ہے جو قیامت والے دن کسے نو عطا نہیں ہویا اور میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نو عطا ہویا. اور سرکار فرماندے نے جو پیٹ بھر کے دنیا دے کسے نو روزے دار نو روزہ کھلائے گا انہوں کھانا دے گا قیامت والے دن اللہ میرے حوض تو انہوں رجا کے جائے. یہ تسی میرے آقا علیہ السلام دی زبان تو یہ الفاظ نکلے ہوئے. پھر آپ سرکار نے فرمایا کہ صحابی کھڑے ہوئے حضور دی خدمت میں چرد کے دی کیونکہ صحابی کوئی امیر بھی سنتے کوئی غریب بھی سنتے. ماڑا ایک صحابی اٹھیا سرکار انہوں بڑا افسوس آیا جنہیں پیٹ بھر کے کسی نے کھانا کھلایا جنہیں سحری کرائی افطاری کرائی انہوں تے حوض کوثر دے جام ملن کے قیامت والے دن. لیکن سرکار جڑا غریب ہے وہ تے حال ہی بڑا پھر پیڑا ہوئے گا وہ دا کی بنے گا. میرے آقا علیہ السلام تے قربان جائیے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی مجھے لگتا ہے کہ غربت دی وجہ تو تینوں بڑا دکھ ہویا ہے کیونکہ جتنے شان سرکار بیان فرماندے سن تے صحابی تڑپ جاندا سی کہ اے عمل میں فوراً کراں جڑے میرے آقا علیہ السلام نے جڑا عمل کیتا اور جڑا عمل فرمایا ہے. جس عمل کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا میں فوراً اینو کراں. صحابہ دے اندر تڑپ ہوندی سی اس تڑپ نو جھکاندے سن کہ فوراً اس عمل کو کیتا جائے. تو صحابی کھڑے ہوئے اے اس انسان دے واسطے مقام ہے تو جڑا غریب ہے اودا کی حال بنے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیرے کو ایک گلاس دودھ دے یا ایک کھجور ہے یا ایک گلاس پانی دے اگر تو اس کھجور دے اندروں تھوڑا جا بھی حصہ تو کسے نو دے دے گا تے اللہ تعالیٰ قیامت والے تینوں بھی میرے حوض تو رجا کے بنایا. شان ہے میرے آقا علیہ السلام دی. ایتھے میں سودا محبت دا اس سودا میں پیار دا اس سودا میں الفت دا اس سودا میں دکھ اور تکلیف تے کسے دی دکھ اور تکلیف نو محسوس کرن دا. ایتھے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام نے فرمائے تو جو اس نے سرکار نے فرما دیتا. اور ایک اور اعلان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ملازمہ دے ہوتے اس مہینے دے اندر جڑے اپنے غلام یعنی غلامہ دے ہوتے مہربانی کرے گا نا اس مہینے دے اندر جتنی شفقت لوے گا جتنی شفقت دے نال کرے گا جتنی محبت کرے گا اپنے غلام دے نال اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن جنت عطا فرمائے. یعنی یہ غلام دے نال محبت دے غلام دے نال کہ اس مہینے دے نال انہاں دے نال بڑی الفت اور محبت دے نال پیش آونا میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ محبت بھی تھوڑی ضائع نہیں جائے گی. جتنی اپنے غلام دے نال شفقت اور محبت فرماؤ گے تھوڑا یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ دے دربار میں بہت بڑا اعزاز بن کے سامنے آ جائے گا. بہت بڑا اعزاز ہوئے گا اللہ دے دربار میں اسی جڑے بھی عمل پیش کریں گے وہ ایک ساڑھے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے. جس طرح اللہ بڑا ہے اسی طرح وہ اعزاز بھی بڑھے گا. جس طرح اللہ ہر چیز کو بڑا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دی عطا بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ سخیاں نو دیتا ہے سخاوت کرن والیاں نو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک تے چیز سی میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت نہیں کیتا صبر کر کے جنہ دا دن بھی روزہ رات نو بھی روزہ نہ دن افطاری نہ رات نو افطاری. مولا علی نے بھی ثابت نہیں کیتا. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک چیز تے ثابت نہیں کیتا. اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ جنہ دا وصال 3 رمضان ہویا سی. اے مہینے رمضان کے اندر
رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آپ دی بیٹی نو 3 رمضان نو وصال ہویا. وہ بیٹی جدے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم دا حصہ ہے، تو جو فاطمہ نو اذیت دے گا انہیں مینوں اذیت دیتی. فاطمہ میرا خون ہے، حسن میرا خون ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام جس طرح گفتگو فرماتے سن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ تو ایک منقول ہے کہ جس وقت جس طرح سرکار گفتگو فرماتے سن اسی طرح حضرت امہ فاطمہ بھی گفتگو فرماتے سن. آپ کی گفتگو کا طریقہ بھی سرکار جیسا سی، آپ کا بیٹھنا بھی سرکار جیسا سی، آپ کا بولنا بھی سرکار جیسا سی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی یخت جگر جس وقت آمد ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ذکر کرنا لازمی، جس طرح سے رمضان دی شان بیان کرنے ہیں نا، رمضان کی صفاتاں شانہ بیان کرنے ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ دا ذکر اور انہاں دی شان بیان کرنا بھی ساڑھے ہوتے لازم ہے، کیونکہ ساڑھے بخشش کا ذریعہ یہ لوگ نے. ساڑھے اعمال اتنے نہیں ہیں، ساڑھے کل اعمال اتنے نہیں ہیں، سانوں تے سارا بھروسہ آقا علیہ السلام تے، سانوں تے مدینے والے تے بھروسہ ہے، سانوں ایویں کہ ساڑھے اعمال ناقص نے لیکن ساڑھے نبی اعلیٰ نے، ساڑھے آقا ہر چیز تو اعلیٰ نے. اس واسطے کہ ساڑھے اعمال تے ناقص نے لیکن آقا اعلیٰ نے. تو لہذا سانو ایک بھروسہ ہے کہ آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام دا خاندان قیامت علیہ دن ساری سفارش فرمائے گا. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی دی آپ دی آمد ہوئی جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دے شکم میں چاہیاں دے آپ فرماندیاں نے جمعی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دا نطفہ میرے پیٹ دے اندر آیا، میں وہ خوشبوواں آوڑیاں شروع ہو گئی. آپ فرماتے ہیں آپ کی والدہ کہ 9 مہینے تک میں جنت دی خوشبو حاصل کرتی رہی ہے. 9 ماہ تک میری جدوں میری بیٹی فاطمہ میرے شکم میں جائی ہے، میں 9 ماہ تک میں خوشبوواں آوڑی رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا معمول سی کہ جس وقت آپ سفر تے جاندے سن تے بیٹی دے قدم ہو کے جاندے سن تے بیٹی کی پیشانی نوں بوسا دے کے جاندے سن تے جدوں واپس آندے سن تے پہلا بیٹی فاطمہ دے گھر جاندے سن تے پھر اپنے گھر جاندے سن. یہ سرکار دا ایک معمول سی، یعنی اتنا احترام اتنی شان اتھوں ثابت ہوندی ہے کہ جدے واسطے کائنات کھڑی ہو جائے، جدے واسطے جبریل کھڑا ہو جائے، جس نبی واسطے جبریل کھڑے ہو جان، فرشتیاں دے سردار جس واسطے حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ جس نبی دی آمد دے اتے کھڑے ہو جان، تو پھر وہ دی شان کتنی ہے. سرکار کھڑے، سرکار آمد تے ہر صحابی کھڑا ہو جائے، سرکار جان تے جبریل کھڑا ہو جائے، سرکار آن تے نبی مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہو جائے، آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضور دی آمد تے کھڑے ہو جائے، جے سرکار جان تے اللہ کھڑا ہو جائے. اللہ استقبال کرے. جس ذات کائنات کھڑی ہوئے تے پھر دیکھو جس وقت حضرت فاطمہ تشریف لے اپنی حضور علیہ السلام والے واسطے کھڑے ہو گئے، جدے واسطے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، سرکار اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام فوراً چونہی حضرت امہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ دا سامنے آنا، سرکار فوراً کھڑے ہو جاندے سن. پھر ہم تو سے خود اندازہ لاؤ کہ اس بیٹی کی شان کتنی ہے، اس بیٹی دا مقام کتنے ہے، اس بیٹی کی عظمت کتنی ہے. ایک چیز ہے کہ آپ نے کھینی دے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے کار چولہا نہیں جلایا، کھانا تک نہیں. آپ نے ایک چادر دیتی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ کار بچے حسن اور حسین
3 دن دے کوئی شے نہیں کھادی ہن تسی اندازہ لو اسی صبح تو شام تک نہیں برداشت کردے یار روزہ نہیں رہندا روزہ رکھیے تے میں کمزور ہو جاندا جسم کٹ جائے گا صحت تے اثر پوے گا اے جسم میں نہ مر بھی جائے اللہ دی رضا واسطے پھر وہ جسم نہ رہیا ہو تے اللہ دی شان وچ ہوے او جسم جڑی اللہ دی رضا دے اندر چلا جائے تو پھر اس جسم دی کی شان ہے کیونکہ بنایا تو میرے اللہ نے اسیاں نے نہیں تو ایک چادر آپ فرماندیاں نے کہ بیچ کے آؤ اے علی اے بیچ کے آؤ تے کچھ بچیاں واسطے کروں کھانا لے آؤ بچیاں واسطے کوئی بازار دے وچوں کھانا لے کے آؤ 3 دن تو اندر کوئی پیٹ دے اندر کوئی نوالا نہیں گیا کوئی شے نہیں کھادی بچے بھی حسن و حسین بھی بھوکے اپنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی نے کوئی شے نہیں کھادی لیکن انہاں نوں میں تے انا یہ لفظ بھوکا کہن والا بھی اچھا نہیں لگدا مینوں خود نہیں اللہ معاف فرمائے کیونکہ انہاں کو سب کچھ سی جنہاں واسطے جنت تو کھانے آ سکدے نے جڑے خزانیاں دے مالک نے دو جہاناں دے خزانے دے مالک نے انہاں کول بھوک نہیں ہوندی لیکن انہاں کول صبر ہے اللہ دا امتحان ہے اللہ دے امتحان دے اندر اتر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ایسے طرح حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کاربلا دے میدان دے اندر اپنی شہادت پیش کی تھی تے اسی طرح پیاسیاں تے بغیر کھانے تو اس دنیا تو رخصت ہوئے لیکن اللہ دا دامن نہیں چھڑیا شریعت دا دامن نہیں چھڑیا اسلام دا دامن نہیں چھڑیا اسلام دی رسی کو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے تو دوستو روزے رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان دی شان بیان فرمائی کہ جس صبح تو لگ کے شام تک بھوک تے پیاسے رہندے ہو تہاڈی اس بھوک اور پیاس دے نال تہاڈے منہ دے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے ایک بدبو پیدا ہوئی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کتنی شان بیان فرمائی ہے دیکھو اس رمضان دی شان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو صبح تو شام تک اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھ جائے اور بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے وہ دے منہ دے اندر بدبو بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت دی کستوری نالوں زیادہ پیاری ہے جنت دی کستوری کون لے گا جنت کی کستوری کس طرح حاصل کرے گا وہ تک جائے گا تو پھر حاصل ہوئے گی تو ایک جنت کی کستوری نہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار دی منہ دی بدبو پیاری ہے اور تو سے خود اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس مقام تے اس شان بیان فرمائی اور بھی روزے دیا بڑیاں شانہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے لیکن ٹائم ہو گیا میں تھوڑا جائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ نے تعلق آپ دی خدمت میں چرد کرا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک بڑی امیر ترین عورت بڑی امیر ترین رئیساں وچ نام سی یعنی بڑے امیراں وچ بڑے بڑے رئیساں وچ انہاں دا نام سی تے جدوں کسے بازار وچ یا کسے جگہ کسے عورت نال گفتگو کردی ہیں تے عورت بڑی فخر سمجھدی ہیں عورت کہندی ہیں تو یعنی بڑا فخر محسوس کرنا کہ آج میرے نال خدیجہ الکبریٰ نے گفتگو فرمائی آج میرے نال خدیجہ الکبریٰ گل بات کی تھی میں نے فلان جگہ بلایا میں نے فلان جگہ بلایا بادشاہ کسی نے بلائے عمران خان کسی نے بلائے یا بادشاہ صدر صاحب بلان کسی نے اور بیٹھتے ہوتے چرچی شروع ہو گیا نہیں جا رہا ہے بندے نے بلایا بادشاہ نے انہیں بلایا کہ وہ تے دواں جہانہ دے بادشاہ ہے انہاں دی بادشاہی تے تھے بھی اوتھے بھی تے کی گیا کہ ہر شخص وہ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول نہیں کیتا ہر عورت فخر کرتی ہے کہ میرے نال خدیجہ الکبریٰ نے گفتگو فرمائی تو اس وقت جدوں اسلام قبول کر لیا حضور علیہ السلام دے دامن میں سب کچھ چھڑ دیتا ساری دولت حضور کو دے دیتی سرکار دی خدمت میں تے آپ نے مختصر ٹائم تھوڑا آپ نے سنیا بھیجیا عورتوں کو کیا کہ حضرت فاطمہ دی پیدائش دا وقت قریب آیا نا تے آپ نے سنیا بھیجیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اے محلے دیاں عورتوں کو کوانڈنا دائیاں کہ آؤ میرے ہاں پیدائش دا وقت ہے حضرت فاطمہ دی آمد دا وقت ہے تے آؤ تو ساری عورتوں نے انکار کر دیتا ساری نے انکار کر دیتا ایک بھی نہیں آئی ساری نے کیا آسیہ بھی ہے اور تو
ایڈے ایڈے امیر چھڈ کے تے تو اودے نال شادی کیتی ہے جدے کول ایک کوڑی بھی نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. پر انہاں نوں یہ نہیں پتا ہے جنہاں نوں تو آنی کوڑی کوڑی اودا کول نہیں ہے تے تو جہاناں دے خزانے دے مالک ہے. جنہاں دے ہاتھ وچ جنت, جنہاں دے ہاتھ وچ زمین, جنہاں دے ہاتھ وچ آسمان, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے. یاد رکھنا. تو اس وقت کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہونا, اس واسطے کہ تو امیراں نو چھڈ کے غریب بندے نال شادی کر لئیے. تو آپ دی شادی کدے نال ہوئی سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. تے آپ سرکار غریب سن. توبہ استغفر اللہ. تو اس وقت کوئی بھی نہ آیا, پریشان ہو گئیں, بڑیاں پریشان. اے مقام خدیجہ الکبریٰ نو کسے بڑے تو بڑے رئیس, بڑے تو بڑے رئیس دے کار نہیں سی ملنا جیڑا مقام حضور دے قدمہ دے اندر ملیا ہے. جیڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ بشار حضور دے نال نکاح کر کے ملی ہے. آپ پریشان ہو گئے, میں کی کراں, پیدائش دا وقت ہے, کوئی عورت نہیں آ رہی. اللہ نے کہا خدیجہ تو میرے محبوب نال محبت کیتی ہے, میرے محبوب نو پسند کیتا ہے, تے جڑا میرے محبوب نو پسند کردا میں تے اودے تے راضی ہو جانا, میں تے اودے قریب ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں 4 عورتاں بھیج دتی. جنت وچوں 4 عورتاں دائیاں بن کے آئیاں. حضرت اسحاق علیہ السلام دی والدہ حضرت سارہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم, حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن کلثوم, حضرت کلثوم, اور فرعون جڑا دنیا دے اوتے بادشاہ بن کے گیا لیکن بیوی نیک سی حضرت آسیہ, چوتھی یہ سن. 4 عورتاں اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں بھیجیاں. جاؤ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی دنیا تے آ رہی ہے. آج فاطمہ آ رہی ہے, میرے حضور دی بیٹی آ رہی ہے. جاؤ دائی بن کے آئیاں. ہونا دے نے وہ زندہ کتھوں, مر کے مٹ کے, اے 4 کتھوں آ گئے. یہ تو دنیا تو چلی گئی ہیں سن, انہاں دا تے وصال ہو چکیا سی ہزاراں سال پہلے. تو اللہ نے کیا پریشان نہ ہو, 4 آئیاں کیا اے خدیجہ الکبریٰ پریشان نہ ہو, سانو اللہ نے بھیجیا ہے, سانو اللہ نے بھیجیا, تسی پریشان نہ ہو. جو ہی آپ آئیاں ارد گرد کھڑی آئیاں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لائیاں. تو دوستو ایک حضرت فاطمہ دی شان ہے, یہ حضور دی بیٹی دی شان ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ ٹائم زیادہ لے آئی, معذرت. وآخر دعوانا الحمدللہ. چھوٹے جڑے نہ